چین دنیا کے 70% نایاب معدنیات پیدا کرتا ہے اور امریکہ ان پر تقریباً مکمل انحصار کرتا ہے۔ گرین لینڈ میں زمین کے نایاب معدنیات کا دوسرا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ اگر اس کو ترقی دی گئی تو یہ عالمی مانگ کا 15% فراہم کر سکتا ہے۔ ٹرمپ اور نیٹو کے درمیان جو معاہدہ ہوا، میڈیا جس طرح پیش کر رہا ہے وہ حقیقت نہیں۔ چین ایک دہائی سے گرین لینڈ میں سرمایہ کاری کی کوشش کر رہا ہے۔ نیٹو کے یورپی ممالک مجموعی طور پر تقریباً 12.6 کھرب ڈالر کے امریکی اثاثے رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ امریکہ اور یورپ کے درمیان ابھرتی کشیدگی نہ صرف جغرافیائی اور سیاسی محاذ پر بلکہ عالمی مالیاتی نظام کے پیچیدہ ڈھانچے میں بھی اپنی عکاسی دکھا رہی ہے۔ یورپی ممالک کی ملکیت میں موجود کھربوں ڈالر کے امریکی بانڈز اور شیئرز ایک ایسا پوشیدہ اقتصادی ہتھیار ہیں جو ٹرمپ اور امریکی مالیاتی استحکام کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ بڑے پیمانے پر اثاثوں کی فروخت فوری اور تیز اثر ڈال سکتی ہے، لیکن اس کے اثرات کی پیچیدگی میں یہ بات بھی چھپی ہے کہ امریکی اور یورپی معیشتیں باہمی انحصار کی ایک طاقتور جال سے جڑی ہیں۔ اس تناظر میں یہ سوال کہ آیا یورپ اپنے مالیاتی اثر و رسوخ کو دباؤ کے آلے کے طور پر استعمال کر سکتا ہے یا نہیں، محض قیاس آرائی نہیں بلکہ عالمی اقتصادی حکمت عملی کے اصولوں اور مالیاتی منڈیوں کے ڈائنامکس کی بنیاد پر ایک سنجیدہ بحث کا موضوع ہے۔ گرین لینڈ کے معاملے پر یورپ اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے بعد یورپی پالیسی ساز اس بات پر سنجیدگی سے غور کرنے لگے ہیں کہ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ پر کس طرح دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی توجہ ان بے شمار امریکی مالیاتی اثاثوں کی طرف گئی ہے جو یورپینز کی ملکیت ہیں۔ ان اثاثوں کی مالیت کھربوں ڈالر ہے، جن میں تقریباً 2 کھرب ڈالر کے امریکی سرکاری بانڈز بھی شامل ہیں۔ زیر غور خیال یہ ہے کہ اگر یورپی ممالک مل کر ان اثاثوں کو فروخت کرنا شروع کر دیں تو امریکی مالیاتی منڈیوں میں خوف و ہراس پھیل سکتا ہے اور ممکن ہے کہ امریکی حکومت شدید قرضی بحران کی طرف دھکیل دی جائے۔ 21 جنوری 2026 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے ایک نجی اجلاس میں ایک واقعہ پیش آیا جس پر زیادہ تر لوگوں کی نظر ہی نہیں گئی۔ صدر ٹرمپ نے نیٹو کے جنرل سیکرٹری مارک روٹے کے ساتھ ملاقات کی جو 47 منٹ تک جاری رہی۔ ملاقات کے بعد ٹرمپ نے گرین لینڈ پر مستقبل کے ایک ممکنہ معاہدے کا خاکہ پیش کیا۔ وہ مسکرائے، روٹے بھی مسکرائے اور پریس نے تصاویر بنائیں۔ سب نے آگے بڑھ کر اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن تقریباً 3000 میل دور برسلز میں یورپی پارلیمنٹ کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا اور اسی دن جو فیصلہ وہاں کیا گیا وہ اگلے ایک دہائی کے لیے عالمی تجارت، جغرافیائی سیاست اور اقتصادی طاقت کو بدل دے گا۔ یورپی یونین نے باقاعدہ طور پر امریکہ کے ساتھ ایکوالٹی کی بنیاد پر اور متوازن تجارتی معاہدے کو معطل کر دیا۔ یہ کوئی معمولی پالیسی تبدیلی نہیں تھی بلکہ ایک مکمل تجارتی تعلقات کا معطل ہونا تھا جس کی سالانہ مالیت 1.7 ٹریلین ڈالر ہے۔ یہ رقم کینیڈا کی پوری معیشت سے بھی زیادہ ہے اور روس اور آسٹریلیا کی مجموعی پیداوار سے بھی بڑی ہے۔ ہر روز امریکہ اور یورپ کے درمیان 4.4 ارب ڈالر کا لین دین ہوتا تھا اور یہ اب رک گیا ہے۔ یہ رکاوٹ اقتصادی وجوہات یا ٹیکسز یا تجارتی توازن کی کمی کی وجہ سے نہیں تھی، یہ تجارت رک گئی کیونکہ ایک برف سے ڈھکے ہوئے جزیرے کی وجہ سے، جسے 2 ماہ پہلے بھی 99% امریکی نہیں جانتے تھے، یعنی گرین لینڈ۔ ٹرمپ اور نیٹو کے درمیان جو معاہدہ ہوا، میڈیا جس طرح پیش کر رہا ہے وہ حقیقت نہیں۔ اس کا مقصد سیکیورٹی تعاون یا آرکٹک دفاع نہیں بلکہ نقصان کم کرنا تھا، کیونکہ ڈیووس اجلاس سے 3 ہفتے پہلے شمالی اٹلانٹک معاہدے کی تنظیم یعنی نیٹو
تاریخ میں پہلی بار تقریباً ٹوٹ پھوٹ کے قریب تھی، اور اس کا سبب روس یا چین نہیں بلکہ امریکہ کے صدر کی کسی اتحادی علاقے پر حملے کی دھمکی تھی۔ جب واشنگٹن اور برسلز اس بحران میں الجھے ہوئے تھے، نیٹو ٹوٹ پھوٹ کے کنارے پر تھی اور 1.7 کھرب ڈالر کی تجارت جم کر رک گئی تھی۔ ایک اور ملک بہت غور سے دیکھ رہا تھا، یعنی بیجنگ، کیونکہ یہ وہ موقع تھا جس کا چین انتظار کر رہا تھا۔ جو کچھ وہ فوجی دباؤ، اقتصادی دباؤ یا سفارتی کوششوں سے حاصل نہیں کر سکا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں بآسانی دے دیا۔ مغربی اتحاد کی تقسیم یہ صرف گرین لینڈ یا نیٹو یا تجارت کے بارے میں نہیں ہے، یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد کے عالمی نظام کے خاتمے کے بارے میں ہے، اور یہ بہت تیزی سے ہوا، جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ گرین لینڈ کیوں؟ ابھی کیوں؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ 57,000 آبادی اور زیادہ پولر بیئرز والے اس جزیرے کی وجہ سے 75 سالہ اتحاد کو کیوں خطرے میں ڈالنے کو تیار ہیں؟ جواب ریل اسٹیٹ یا انا کا نہیں، بلکہ زمین کے نایاب معدنیات، فوجی پوزیشننگ اور ایک جغرافیائی مقام کے بارے میں ہے جو آرکٹک اوشن تک رسائی یعنی کنٹرول دیتا ہے۔ گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے جس کا رقبہ 2.16 ملین مربع کلومیٹر ہے اور 80% برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ ڈنمارک کے زیر انتظام ہے اور 1721 سے ڈنمارک نے اسے نو آبادی بنایا۔ یہاں کی آبادی بہت کم ہے، صرف 57,000 لوگ، جن میں زیادہ تر مقامی افراد ہیں۔ دارالحکومت نوک کی آبادی 19,000 ہے، لیکن اس برف کے نیچے زمین کے نایاب معدنیات کے ذخائر ہیں جن کی مالیت تقریباً 1.5 کھرب ڈالر ہے۔ یہ معدنیات اسمارٹ فونز، لڑاکا طیارے، ونڈ ٹربائنز اور میزائلز کی تیاری کے لیے ضروری ہیں۔ چین دنیا کے 70% نایاب معدنیات پیدا کرتا ہے اور امریکہ ان پر تقریباً مکمل انحصار کرتا ہے۔ گرین لینڈ میں زمین کے نایاب معدنیات کا دوسرا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، خاص طور پر جنوبی گرین لینڈ کے علاقے میں، جس میں تقریباً 2.9 ملین ٹن نایاب معدنیات موجود ہیں۔ اگر اس کو ترقی دی گئی تو یہ عالمی مانگ کا 15% فراہم کر سکتا ہے اور چین کی اجارہ داری کو ختم کر سکتا ہے اور امریکہ کو اہم دفاعی مواد میں بیجنگ سے آزاد کر سکتا ہے۔ گرین لینڈ جغرافیائی طور پر 3 نہایت اہم عسکری خطوں کے سنگم پر واقع ہے۔ مغرب میں شمالی امریکہ، مشرق میں یورپ اور شمال میں بحیرہ منجمد شمالی یعنی آرکٹک اوشن، اور آرکٹک اب پگھل رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی ایک حقیقت ہے، چاہے آپ کی سیاسی رائے کچھ بھی ہو، برف پیچھے ہٹ رہی ہے، اور جیسے جیسے برف ہٹتی جا رہی ہے نئی بحری گزرگاہیں کھل رہی ہیں، ایسی گزرگاہیں جو ایشیا اور یورپ کے درمیان سفری وقت کو 40% تک کم کر دیتی ہیں۔ یہ وہ راستے ہیں جن سے روس پہلے ہی فائدہ اٹھا رہا ہے اور جن تک چین بے حد رسائی چاہتا ہے۔ روس کے آرکٹک ساحل کے ساتھ واقع شمالی بحری راستہ شنگھائی سے روٹرڈیم تک کا فاصلہ سویز کنال کے مقابلے میں 3,000 سمندری میل کو کم کر دیتا ہے۔ 3,000 میل کی یہ کمی ایک بڑے کنٹینر جہاز کے لیے فی سفر تقریباً $10 لاکھ کی بچت کا باعث بنتی ہے۔ اگر اسے عالمی تجارت کے حجم پر لاگو کریں تو سالانہ اربوں ڈالر کی بچت بنتی ہے۔ چین یہ بات جانتا ہے، روس بھی جانتا ہے، اور اب باقی دنیا بھی سمجھنے لگی ہے۔ گرین لینڈ میں امریکہ کا ایک بڑا فوجی اڈا موجود ہے، پیٹریفک اسپیس بیس، جسے پہلے تھولے ایئر بیس کہا جاتا تھا۔ یہ آرکٹک سرکل سے 750 میل شمال میں واقع ہے۔ یہاں اسپیس ونگ تعینات ہے جو ایسے ریڈار نظام چلاتی ہے جو آنے والے بیلسٹک میزائلوں کا ابتدائی سراغ لگا لیتے ہیں۔ اگر روس یا چین امریکہ پر ایٹمی حملہ کریں تو سب سے پہلے یہی اڈا اسے شناخت کرتا ہے۔ یہ امریکی میزائل ڈیفنس کے لیے نہایت اہم ہے اور امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے اس پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اڈا ڈنمارک کی سرزمین پر ہے۔ گرین لینڈ ڈنمارک کا خود مختار علاقہ ہے۔ امریکہ یہ اڈا
1951 کے ایک معاہدے کے تحت چلا رہا ہے۔ ڈنمارک چاہے تو یہ معاہدہ ختم کر سکتا ہے، انہوں نے ایسا نہیں کیا اور غالباً نہیں کریں گے، لیکن یہ حقیقت کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں واشنگٹن کے لیے تشویش کا باعث ہے، بہت بڑی تشویش۔ اور پھر چین ہے۔ 2018 میں چین نے خود کو نیئر آرکٹک اسٹیٹ قرار دیا۔ جغرافیائی لحاظ سے یہ بات مضحکہ خیز ہے کیونکہ چین آرکٹک سرکل سے 4800 میل دور ہے، لیکن بیجنگ کو جغرافیہ سے زیادہ رسائی کی فکر ہے۔ چین ایک دہائی سے گرین لینڈ میں سرمایہ کاری کی کوشش کر رہا ہے۔ 2016 میں ایک چینی کمپنی نے گرین لینڈ میں ایک پرانا بحری اڈہ خریدنے کی پیشکش کی، جسے ڈنمارک نے روک دیا۔ 2018 میں چینی سرکاری اداروں نے گرین لینڈ میں 3 نئے ایئرپورٹس کی تعمیر کے لیے مالی معاونت کی پیشکش کی، لیکن امریکہ کے دباؤ پر ڈنمارک نے یہ پیشکش رد کر دی اور خود خرچ اٹھایا۔ چین گرین لینڈ کو خریدنا نہیں چاہتا، وہ اتنے نادان نہیں کہ علاقائی قبضے کی کوشش کریں، لیکن وہ کان کنی کے حقوق چاہتے ہیں، بندرگاہوں تک رسائی چاہتے ہیں اور آرکٹک میں ایک قدم جمانا چاہتے ہیں۔ اور جب بھی وہ یہ کوشش کرتے ہیں امریکہ اسے روک دیتا ہے، لیکن چین کی سرمایہ کاری کو روکنا اسی وقت ممکن ہے جب گرین لینڈ ڈنمارک اور نیٹو کے ساتھ وابستہ رہے۔ اگر یہ تعلق کمزور پڑ جائے، اگر گرین لینڈ آزادی کا سوچنے لگے، اگر وہ نئے شراکت داروں کی طرف دیکھے، تو چین کھلے چیک بک کے ساتھ تیار کھڑا ہے۔ یہ پس منظر ہے، یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ گرین لینڈ چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ غیر معقول ہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کی تصویراتی اہمیت ناقابل انکار ہے۔ نایاب معدنیات، عسکری محل وقوع اور آرکٹک تک رسائی۔ اس کی اقتصادی اور دفاعی قدر کھربوں ڈالر کے برابر ہے، لیکن کسی چیز کو چاہنا اور اسے حاصل کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ اور اسے حاصل کرنے کی کوشش میں ٹرمپ نے ایسا قدم اٹھایا جس سے نیٹو تقریباً ٹوٹنے کے قریب پہنچ گیا۔ وہ دفاعی اتحاد جو پچھلے 75 سالوں سے یورپ اور شمالی امریکہ کو متحد رکھتا آیا ہے، مغربی سلامتی کا سنگ بنیاد ایک جملے میں ختم ہو گیا۔ لیکن ٹرمپ یہاں رکنے والے نہیں تھے۔ 17 جنوری 2026 کو انہوں نے اپنی کارروائی بڑھا دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگر 8 مخصوص یورپی ممالک گرین لینڈ کے مستقبل کے بارے میں مذاکرات کی عوامی حمایت نہیں کریں گے تو امریکہ ان پر ٹیکس عائد کر دے گا۔ ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فن لینڈ، جرمنی، فرانس، نیدرلینڈز اور برطانیہ، یہ 8 ممالک ہیں، 8 نیٹو اتحادی، ہر ملک کی مصنوعات پر 10% ٹیکس۔ اور یہ صرف علامتی ٹیکس نہیں تھا بلکہ حقیقی اقتصادی سزا تھی۔ ان شعبوں کو نشانہ بنانے کے لیے جہاں ان ممالک کے لیے سب سے زیادہ نقصان تھا، اعلان میں ایک ٹائم لائن بھی دی گئی۔ اگر یہ 8 ممالک 30 دن کے اندر مذاکرات کے لیے راضی نہ ہوئے تو 1 جون تک ٹیرف 25% تک بڑھا دیا جائے گا، اور اگر پھر بھی انکار کیا گیا تو ٹرمپ نے مکمل تجارتی تعلقات منقطع کرنے کی دھمکی دی۔ ٹرمپ اسے لیوریج کہتا ہے، جبکہ یورپی رہنما اسے بلیک میلنگ قرار دے رہے ہیں۔ تعداد کے لحاظ سے سمجھیں تو یہ بہت سنگین تھا۔ ان 8 ممالک سے امریکہ کی سالانہ درآمد تقریباً $450 ارب ہے۔ 10% ٹیرف سے امریکی صارفین اور کاروبار کو سالانہ $45 ارب اضافی قیمتیں ادا کرنا پڑیں گی، لیکن اس سے یورپی برآمد کنندگان تباہ ہو جائیں گے۔ صرف جرمنی ہر سال امریکہ کو $127 ارب کی کاریں مصنوعات برآمد کرتا ہے۔ مشینری، ادویات، کیمیکلز، 10% ٹیرف سے جرمن مصنوعات امریکی اور ایشیائی متبادل کے مقابلے میں کم مقابلہ جاتی ہو جائیں گی اور لاکھوں ملازمین خطرے میں آ جائیں گے۔ ناروے $64 ارب کی مصنوعات ایکسپورٹ کرتا ہے، زیادہ تر توانائی اور مچھلیاں۔ نیدرلینڈز $87 ارب، زیادہ تر زرعی مصنوعات اور پیٹرولیم مصنوعات امریکہ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ فرانس سالانہ $52 ارب مالیت کی اشیاء امریکہ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ برطانیہ $61 ارب، سویڈن $15 ارب، ڈنمارک $12 ارب، فن لینڈ $8 ارب۔ سب ملا کر یہ امریکہ کے قریبی اتحادیوں کے خلاف اقتصادی جنگ تھی۔
دشمنوں یا مقابلوں کے خلاف نہیں، اتحادیوں کے خلاف، وہ ممالک جو 2 عالمی جنگوں، سرد جنگ، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور پچھلی صدی کے ہر بڑے تنازع میں امریکہ کے ساتھ کھڑے رہے، اور ٹرمپ ان پر اقتصادی دباؤ ڈالنے کی دھمکی دے رہے تھے کیونکہ وہ اپنی ایک خود مختار ریاست کی حیثیت کے بارے میں مذاکرات کرنے پر راضی نہیں ہوئے۔ اس رد عمل کی مثال پہلے کبھی نہیں ملی۔ 19 جنوری کو ان 8 ہدف بنائے گئے ممالک کے وزرائے خارجہ نے برسلز میں مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ محصول کی دھمکی نیٹو کے فرائض کے خلاف، بین الاقوامی قانون کے منافی اور ٹرانس اٹلانٹک تعلقات کے لیے بنیادی طور پر تباہ کن ہے۔ رکن ریاستوں کی علاقائی سالمیت قابل مذاکرہ نہیں ہے۔ خود مختار سرحدوں میں اقتصادی یا فوجی دباؤ کے ذریعے تبدیلی کی کوشش نیٹو کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ اگر یہ دھمکیاں عملی طور پر نافذ کی گئیں تو رکن ممالک کو اتحاد میں اپنی شرکت پر دوبارہ غور کرنا پڑے گا۔ دوبارہ غور کا مطلب ہے ہم نیٹو چھوڑ سکتے ہیں۔ 8 ممالک جن میں جرمنی، فرانس اور برطانیہ شامل ہیں، 3 سب سے بڑی یورپی معیشتیں اور 3 سب سے طاقتور یورپی فوجیں، اگر وہ نیٹو چھوڑ دیں تو اتحاد کسی بھی معذوری شکل میں ختم ہو جائے گا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں تجارتی معاہدہ آتا ہے، کیونکہ جب ٹیرف کی دھمکیاں سرخیاں بن رہی تھیں تو پردے کے پیچھے ایک بہت بڑی چیز ہو رہی تھی۔ وہ اقتصادی فریم ورک جو دہائیوں سے امریکہ اور یورپ کی تجارت کو کنٹرول کرتا رہا، ٹوٹ رہا تھا۔ فائنینشل ٹائمز کی جانب سے فیڈرل ریزرو کے اعداد و شمار کے تجزیے کے مطابق نیٹو کے یورپی ممالک مجموعی طور پر تقریباً 12.6 خرب ڈالر کے امریکی اثاثے رکھتے ہیں، جو تمام غیر ملکی ملکیت کا لگ بھگ 1/3 بنتے ہیں۔ اس سرمایہ کاری کا بڑا حصہ امریکی شیئرز میں ہے، خاص طور پر S&P 500 میں، جو یورپی سرمایہ کاروں کے لیے بہت پرکشش سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یورپی ممالک کے پاس تقریباً 2.8 خرب ڈالر کے امریکی سرکاری بانڈز بھی موجود ہیں، جو ٹریجری مارکیٹ کا تقریباً 10% ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ کیوں اہم ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ بانڈ کیسے کام کرتے ہیں۔ حکومتیں بانڈ جاری کر کے قرض حاصل کرتی ہیں، یعنی وہ سرمایہ کار سے ایک بڑی رقم وصول کرتی ہیں اور اس کے بدلے ہر سال ایک مقررہ منافع یعنی سود ادا کرنے کا وعدہ کرتی ہیں۔ جب بانڈ کی مدت پوری ہوتی ہے تو حکومت اصل رقم واپس کر دیتی ہے، جسے بانڈ کی اصل قدر یعنی فیس ویلیو کہا جاتا ہے۔ امریکی سرکاری بانڈز کو ٹریجریز کہا جاتا ہے کیونکہ یہ امریکی محکمہ خزانہ جاری کرتا ہے۔ عام بات یہ ہے کہ کسی بانڈ کی حقیقی شرح منافع، جسے ییلڈ کہا جاتا ہے، مارکیٹ میں اس کی قیمت کے بدلنے سے تبدیل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں ایک بانڈ کی اصل قدر $1000 ہے اور اس پر سالانہ 5% منافع ملتا ہے۔ اگر بعد میں سرمایہ کار یہ فیصلہ کریں کہ وہ اس بانڈ کے لیے صرف $900 ادا کریں گے تو اسے خریدنے والے کو نسبتاً زیادہ منافع حاصل ہوگا، کیونکہ $50 اب $900 کا تقریباً 5.5% بنتا ہے۔ مزید یہ کہ بانڈ کی مدت پوری ہونے پر خریدار کو پورے $1000 واپس ملیں گے، حالانکہ اس نے اسے $900 میں خریدا تھا۔ یوں مجموعی طور پر اس بانڈ کی حقیقی ییلڈ 6% سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ اگر یورپی ممالک ایک ساتھ اپنے تمام امریکی ٹریجریز فروخت کر دیں تو اس سے ٹریجری بانڈز کی قیمت تیزی سے گر جائے گی اور ان کی ییلڈ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ ییلڈ دراصل کسی بانڈ یا سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والی حقیقی آمدنی یا منافع کی شرح ہے، جو فیصد میں ظاہر کی جاتی ہے۔ جب بانڈ کی مارکیٹ قیمت گر جاتی ہے تو ییلڈ بڑھ جاتی ہے اور جب قیمت بڑھتی ہے تو ییلڈ کم ہو جاتی ہے۔ یہ صورتحال امریکی حکومت کے لیے نہایت تشویشناک ہوگی، خصوصاً اس لیے کہ اس کا قرض پہلے ہی کمزور اور غیر مستحکم دکھائی دیتا ہے۔ امریکہ کا قرض اور GDP کا تناسب تقریباً 120% ہے۔ سالانہ بجٹ خسارہ GDP کے لگ بھگ 6% کے برابر ہے اور بانڈز کی ییلڈ تاریخی معیار کے مقابلے میں پہلے ہی بلند سطح پر ہے۔ مثال کے طور پر 10 سالہ ٹریجری بانڈ کی ییلڈ اس وقت تقریباً 4.3% ہے۔ اگر ییلڈ میں
تیزی سے اضافہ ہو جائے تو حکومت کے لیے نہ صرف نیا قرض لینا مہنگا ہو جائے گا بلکہ موجودہ قرض کی ادائیگی بھی زیادہ بوجھ بن جائے گی، جو امریکہ کو ایک سنگین مالیاتی بحران کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ اگرچہ یہ خیال بظاہر معقول محسوس ہوتا ہے، مگر اس کے راستے میں کم از کم 3 بڑی رکاوٹیں موجود ہیں۔ پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ درست اعداد و شمار میسر نہ ہونے کے باوجود اندازہ یہی ہے کہ یورپ کے پاس موجود زیادہ تر امریکی اثاثے نجی شعبے کی ملکیت ہیں۔ اس لیے یہ واضح نہیں کہ یورپی حکومتیں غیر معمولی اور بے مثال اقدامات کے بغیر نجی اداروں کو فروخت پر کیسے مجبور کر سکتی ہیں۔ دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ اگر حکومتیں نجی شعبے پر دباؤ ڈال بھی دیں تو بڑے پیمانے پر فروخت کے نتیجے میں یورپینز کو اپنے اثاثے کم قیمت پر بیچنا پڑیں گے، جس سے انہیں بھاری مالی نقصان برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ ٹریجری مارکیٹ میں بحران صرف امریکہ کو نہیں بلکہ یورپ کو بھی متاثر کرے گا۔ امریکی اور یورپی معیشتیں خصوصاً مالیاتی شعبے میں ایک دوسرے سے گہرے طور پر جڑی ہوئی ہیں۔ یہ باہمی انحصار 2008 کے مالیاتی بحران کے دوران واضح طور پر نظر آیا۔ اگرچہ بحران کا آغاز امریکہ سے ہوا تھا، لیکن کئی معاملات میں یورپی بینک اس سے زیادہ متاثر ہوئے۔ در حقیقت فیڈرل ریزرو کی ہنگامی مالی معاونت کا تقریباً نصف حصہ یورپی بینکوں کو ملا، نہ کہ امریکی بینکوں کو۔ اس سے اس دور کا ایک اہم مگر کم زیر بحث پہلو سامنے آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹریجریز کی اجتماعی فروخت مالی دنیا میں ایٹمی حملے کے مترادف ہوگی، جس کا نتیجہ باہمی تباہی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ اس کے باوجود یورپ کے پاس اپنے امریکی اثاثوں کو دباؤ کے طور پر استعمال کرنے کے کم شدت والے طریقے موجود ہیں۔ اس پیچیدہ مالیاتی اور سیاسی منظرنامے میں یورپ کے لیے امریکی اثاثوں کو بطور دباؤ استعمال کرنا ایک باریک بینی اور دانش مندی کا تقاضا کرتا ہے۔ فوری اور بڑے پیمانے پر فروخت نہ صرف امریکی معیشت میں اضطراب پیدا کرے گی بلکہ یورپ کی اپنی مالیاتی سالمیت کو بھی خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ تاہم تدریجی اور منظم اسٹریٹجی جیسے ٹریجریز کی آہستہ کمی، قانونی اور ٹیکس کے ذریعے اثاثوں کی کشش میں رد و بدل اور امریکی اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے رویے کو متوازن کرنا ایسے طریقے ہیں جو دباؤ پیدا کر سکتے ہیں اور مذاکراتی موقف کو مستحکم بنا سکتے ہیں۔ یورپ کے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ وہ بحر اوقیانوس کے دونوں کناروں پر مالیاتی اثر و رسوخ کے توازن کو اپنے حق میں بدل سکے، بشرط یہ کہ اس کا اطلاق دانش مندانہ، محتاط اور عالمی اقتصادی اصولوں کے مطابق ہو۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔